أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إن الذين كفروا لما جاءهم. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس نصیحت کے ساتھ جب وہ ان کے پاس آئی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. اور بلا شبہ یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے. لا يأتيه الباطل. باطل اس کے پاس نہیں آتا. من بین یدیہ. اس کے آگے سے. ولا من خلفہ. اور نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید. اتارا ہوا ہے ایک بڑی حکمت والے بڑی خوبیوں والے کی طرف سے. میں وہ لوگ جو ہمارے اس قرآن مجید کے ساتھ کفر کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. لما جاءہم جیسے ہی یہ قرآن ان کے پاس آیا انہوں نے اس کے آتے ہی اس کا انکار کر دیا اور ذرا سا بھی غور و فکر کرنے کی زحمت نہیں کی کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اس قرآن مجید کو بالکل نہ سنو، نہ خود سنو نہ دوسروں کو سننے دو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ اور مسلمان مغلوب ہو جائیں. لیکن فرمایا وہ لوگ جو اس نصیحت کے ساتھ کفر کرتے ہیں. یہ تو ہے مبتدا، اس کی خبر کیا ہے؟ خبر اس کی یا تو محذوف ہے یا پھر اس کا عطف ہے پچھلی آیت پر. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. فرمایا وہ لوگ جو ہماری آیات میں ٹیڑھے چلتے ہیں وہ ہم پر چھپے نہیں رہتے. تو یہ لوگ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں یہ بھی ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ایک ایک حرکت ہمارے علم میں ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بڑی باعزت کتاب ہے. عزیز کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سب پر غالب ہے، یہ اپنے دلائل اور اپنے بیان اور اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تمام کتابوں پر غالب ہے. اور دوسرا عزیز کا معنی ہوتا ہے نادر المثال، عدیم النظیر، یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس جیسی کوئی اور کتاب دنیا میں نہیں ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ. باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے. آگے سے باطل کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کھلم کھلا قرآن مجید کی آیات میں تبدیلی یا تحریف کرنے کی کوشش کرے. اس کا انتظام تو اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی قرآن مجید کی ایک زیر زبر میں غلطی کرتا ہے تو ہزاروں حافظ، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب اس کی غلطی کو درست کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں. ولا من خلفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرے لیکن قرآن مجید کے معانی میں اور اس کے مفہوم میں
اپنی مرضی کی باتیں شامل کرنے کی کوشش کرے، یعنی قرآن مجید کے مطلب کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ پاک نے جہاں قرآن مجید کے متن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہیں اللہ پاک نے قرآن مجید کے مطالب اور معانی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور جو آدمی قرآن مجید کی غلط تفسیر یا تعبیر کرے تو فوراً ہزاروں لوگ اس کا مواخذہ کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، آپ کو نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو ان رسولوں سے کہا گیا، من قبلک، جو آپ سے پہلے تھے، ان ربک لذو مغفرۃ، بلا شبہ یقیناً آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے، وذو عقاب علیم، اور بڑی دردناک سزا دینے والا ہے۔ فرمایا اے میرے حبیب، یہ جو آپ کو جھوٹا اور پاگل اور شاعر اور جادوگر اور کاہن اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے اس بارے میں بھی لوگوں نے کی۔ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جنہیں جھٹلایا گیا ہو اور جن پر اس قسم کے آوازیں کسے گئے ہوں اور جنہیں اس قسم کے القاب سے پکارا گیا ہو، بلکہ فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، جب بھی کوئی رسول آیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تو فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ سے بھی وہی کچھ کہا جائے گا جو پہلے انبیاء سے کہا گیا، مگر جیسے انہوں نے صبر کیا ویسے آپ بھی صبر کریں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ ان باہمت رسولوں کی طرح صبر کا مظاہرہ کریں جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ اور فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ، ان کی تمام گستاخیوں اور تمام زیادتیوں کے باوجود اگر یہ کافر و مشرک اب بھی توبہ کر لیں اور اللہ کے دروازے پہ آ جائیں تو اللہ پاک ان کی تمام جرائم کو معاف کر کے ان کو بخش دے گا۔ وذو عقاب علیم، لیکن اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے اور ڈٹے رہے دشمنی پر اور مخالفت پر تو پھر اللہ کا عذاب اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا دیتے، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو یقیناً وہ کہتے اس کی آیتیں کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں۔ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، کیا اجمی کتاب اور عربی رسول؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان
کے کانوں میں بھاری بوجھ ہے ان کے کانوں میں بھاری بوجھ ہے وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى وعليهم عمى اور وہ ان کے لیے اندھے پن کا باعث ہے اور ان کے لیے اندھیپن کا باعث ہے أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد یہ لوگ دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں یہ لوگ دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں فرمایا کہ یہ عرب بھی بڑے عجیب لوگ ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب ہوتے ہوئے عربی زبان میں قرآن لے کر آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں لو جی ایک عرب کے لیے کیا مشکل ہے عربی میں کتاب پیش کرنا وہ کسی سے لکھوا کے لے آیا ہوگا یا اس نے خود ہی بنا لی ہوگی ہاں اگر یہ رسول کسی دوسری زبان میں یہ قرآن لے کر آتا ترکی میں یا رومی میں یا فارسی میں تو پھر ہم سمجھتے کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے لیکن فرمایا اگر ہم ایسا کر دیتے کہ قرآن کو کسی اجمی زبان میں بھیج دیتے تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ لو جی یہ کیا بات ہوئی اجمی کتاب اور عربی رسول یہ رسول ایسی کتاب لے کر آیا ہے جو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی بہر صورت انہوں نے ماننا نہیں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دینا فرمایا یہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور شفا ہے قرآن مجید نہ صرف اندرونی بیماریوں کی شفا ہے جیسے حسد کبر بغض طمع حرص اور اس قسم کی جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج ہے بلکہ یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور قرآن مجید کی آیات میں شفا ہے اور اس کی آیات کا دم کرنے سے مریض اچھے ہو جاتے ہیں فرمایا یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں خاص خوبی رکھی ہے والذین لا یؤمنون اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے وہ خود کہتے تھے کہ قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقت کہ ہمارے دل بھاری پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں ہم آپ کی بات سننے سے قاصر ہیں فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن جو خود ہی اس سے دور بھاگیں ان کے اندھے پن میں یہ مزید اضافہ کرتا ہے اور یہ لوگ دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں آدمی کو جب دور سے آواز دی جاتی ہے تو آواز تو سنتا ہے لیکن اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے فرمایا یہی ان کی حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارتے ہیں ان کو دین سناتے ہیں قرآن سناتے ہیں لیکن ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا ترجمہ ایک بار ان الذين كفروا بالذکر بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آئی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اور بلا شبہ یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے لا يأتيه الباطل باطل اس کے پاس نہیں آتا من بین یدیہ اس کے سامنے سے ولا من خلفہ اور نہ اس کے پیچھے سے تنزیل من حکیم حمید یہ اتارا ہوا ہے ایک بڑی حکمت والے بڑی خوبیوں والے کی طرف سے ما یقال لک آپ سے نہیں کہا جائے گا
إلا ما قد قيل للرسل مگر وہی جو رسولوں سے کہا گیا من قبلک آپ سے پہلے ان ربک لذو مغفرۃ بلا شبہ یقیناً آپ کا رب بڑی بخشش والا ہے وذو عقاب علیم اور بڑے دردناک عذاب والا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی بنا دیتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ یقیناً کہتے اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں اعجمی وعربی کیا عجمی کتاب اور عربی رسول قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے والذین لا یؤمنون وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے فی آذانہم وقر ان کے کانوں میں بھاری بوجھ ہے وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اور وہ ان کے لیے اندھے پن کا باعث ہے أولئك ينادون من مكان بعيد یہ لوگ پکارے جاتے ہیں ایک دور کی جگہ سے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ